السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ جب سے ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے تبھی سے ہم نے وقت کو مہینوں میں، سالوں میں اور دنوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور وہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے سورج اور چاند کے ساتھ۔ دن بنایا ہے اور رات پیدا کی ہے، دن کام کاج کرنے کے لیے اور رات آرام کرنے کے لیے، اور پھر چاند کی مختلف حالتیں بنائی ہیں تاکہ تاریخ کا حساب ہو جائے۔ پہلی رات کا چاند چھوٹا ہوتا ہے، دوسری کا بڑا، تیسری کا بڑا، اس سے پھر ایک مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مہینہ ہونا 30 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی پوری تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ اس کے اندر سورج کا فرمایا کہ ہم نے دن کی نشانی سورج کو بنایا ہے، اور یہ بھڑکنے والا چراغ ہے تاکہ پوری روشنی ہو اور لوگ کام کاج کریں۔ اور رات کی جو نشانی ہے چاند، اس کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے کم کیا ہے۔ پہلے سورج اور چاند دونوں کی روشنی برابر تھی، جس طرح دن روشن ہوتا تھا اسی طرح رات بھی روشن ہوتی تھی۔ پھر اللہ نے بندوں کے فائدے کے لیے رات کی نشانی یعنی چاند کی روشنی کو کم کیا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا تھا یہ چاند میں جو داغ ہے یہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یہ ہمیں تو پتہ نہیں۔ وہ فرمایا کہ یہ چاند کی روشنی کو اللہ نے کم کیا تو اس کم کرنے کا داغ اللہ نے باقی رکھا ہے۔ یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نے بندوں کے فائدے کے لیے اپنی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اپنی نشانی اور قدرت دکھانے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں جیسے بندے کو سمجھ آئے کہ یہ دنیا جہاں کا نظام جسے ہم سمجھتے ہیں یہ کسی کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے گا اس کو لپیٹ دے گا، اس کو ختم کر دے گا۔ ان میں سے چاند اور سورج بھی اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں۔ لوگ زمانے میں دیکھ کر دنوں میں راتوں میں غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی چاند کو روشنی کم کر دیتے ہیں، تاریک کر دیتے ہیں، کبھی سورج کو تاریک کر دیتے ہیں جسے ہم گرہن لگنا کہتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہے کہ زمین پر رہنے والے لوگ دیکھ کر چیزیں تو پلٹ آئیں، واپس ڈر جائیں کہ ہم غافل ہو گئے، اللہ سے دور چلے گئے، تو ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہیے۔ دنیا فانی ہے اور عارضی ہے۔ اس کی تعلیم دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ کسی بڑے آدمی کے فوت ہونے سے یا پیدا ہونے سے سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے۔ اس کی آپ نے تردید کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی زندگی یا کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ انما یخوف اللہ بہما عبادہ، ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، یہ ہے وجہ گرہن لگنے کی۔ یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جب تم ایسا دیکھو فافزعوا الی ذکر اللہ، تو پھر گھبرا کر اللہ کے ذکر کی طرف پلٹ آیا کرو، استغفار کرو، صدقہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، غفلت سے نکلو۔ اور اس موقع پر پھر نماز بھی ہے جس کو نماز کسوف یا نماز خسوف کہتے ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اعلان ہو جائے کہ آؤ بھئی نماز پڑھیں، اور پھر امام صاحب 2 رکعتیں نفل پڑھاتے ہیں، اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، اور اس میں ایک ایک رکعت میں رکوع زیادہ ہوتے ہیں، یعنی نماز شروع کر کے سورۃ فاتحہ پڑھی، پھر قرآن کا کوئی اور مقام تلاوت کیا، اس کے بعد رکوع کیا، رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پھر فاتحہ پڑھی اور کوئی اور قرآن مجید کا مقام تلاوت کر کے پھر رکوع کرنا۔ یہ 2 رکوع ہو گئے۔ 2 رکوع بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ گرہن اگر لمبا ہو تو لمبی نماز پڑھنی ہے، چھوٹا ہو تو چھوٹی نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح پھر دوسری رکعت میں یہ ہے نماز کسوف یا خسوف۔ اس کے یہی معاملات شریعت نے بیان کیے ہیں۔ آج کل لوگوں نے یہ باتیں بنائی ہیں کہ گرہن لگ جائے تو حاملہ جان عورتوں کو مسئلہ بنتا ہے، جانوروں کو مسئلہ بنتا ہے، یہ بن جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب وہم ہے، زمانہ جاہلیت کے وہموں کی طرح ہندوؤں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، جادوگروں کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ سبق لینا چاہیے کہ یہ دنیا کا نظام جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا بڑی بہترین دنیا چل رہی ہے اور ہم بڑی موج میں ہیں، اور اللہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے، تو اللہ اس نظام میں تھوڑی سی ہلچل پیدا کر کے، تبدیلی پیدا کر کے بندوں کو ڈراتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ یہ نظام تو میں نے ختم کر دینا ہے،
تم اس کی وجہ سے غافل نہ بنو اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو. یہ مقصد حاصل کر کے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور واہمی باتوں سے ہمیں محفوظ رکھے، 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 ہمیں محفوظ